بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی کے موسم میں اور ایک سانس سردی کے موسم میں۔ چنانچہ تم یہ جو گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت دیکھتے ہو، یہ اسی کی وجہ سے ہے، اور سردی کے موسم میں جو سردی کی شدت دیکھتے ہو، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، جس میں موسم کی شدت کا ایک غیبی سبب بیان کیا گیا ہے۔ ہر چیز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، کچھ اسباب انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور کچھ اسباب مخفی ہوتے ہیں۔ موسم کی شدت کے بھی مختلف اسباب ہیں، جن میں سے کچھ اسباب مخفی بھی ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں موسم کی شدت کا ایک ایسا ہی سبب بیان فرمایا گیا جو انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم آپ نے سنا کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا اللہ، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، اور ایسا شدت کی وجہ سے تھا کہ جہنم میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، اس پہ اثر انداز ہوا۔ تو جہنم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک سانس جہنم باہر لیتی ہے اور ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے۔ چنانچہ جب جہنم باہر کی طرف سانس لیتی ہے تو اس کا نتیجہ گرمی کی شدت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں گرمی شدید ترین ہو جاتی ہے، اور جب جہنم سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم کی شدت کی کچھ غیبی وجوہات تھیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کی زندگی کا محور اس کی آخرت کی زندگی ہے۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی کے مختلف واقعات کو اپنی آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمیں گرمی کی شدت نظر آتی ہے تو اس سے انسان کو آخرت کی یاد آنی چاہیے کہ آج اگر سورج انتہائی دوری پر ہے اور کچھ گھنٹوں کے لیے طلوع ہوتا ہے اور اس کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو کل کو جب یہی سورج سر کے اوپر آ جائے گا اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے مسلط ہوگا، اور اس وقت انسان کے پاس گرمی کی شدت سے بچنے کے کچھ ذرائع بھی نہیں ہوں گے۔ آج تو انسان گرمی سے بچنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتا ہے، چھاؤں میں چلا جاتا ہے، پنکھے ہیں، دیگر وسائل ہیں انسان کے پاس جن کو بروئے کار لا کر وہ سورج کی تپش سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں تو کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ کچھ محدود لوگوں کو ملے گا۔ تو وہاں سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں ہوگا، صرف انسان کا عمل ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ تو اپنے عمل کے بل بوتے پر وہ آخرت میں گرمی کی شدت سے بچ سکتا ہے۔ تو موسم کی اس شدت کو دیکھ کر مسلمان کو اپنی آخرت یاد آنی چاہیے کہ آج میں مختلف وسائل کے بل بوتے پہ موسم کی شدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لوں گا، لیکن جب آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ کر شدید موسم میرے سامنے آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن انسان کو شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔